خدمت خلق میں خلق سے مراد اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات ہیں، چاہے وہ ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول ہوں، چاہے جن و انس سے ان کا تعلق ہو یا جانوروں اور بہائم سے ان کا تعلق ہو۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو یہ حکم دیتے ہیں اور اللہ اپنے بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر وقت مخلوق خدا کے نفع کے لیے کوشاں رہے، یعنی ہر وہ کام سر انجام دے جس میں اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہو، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچا لے جس سے اللہ کی مخلوق کو نقصان ہو۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا، اچھائیاں کرو، بھلائیاں کرو، اچھے اعمال کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ اچھے اعمال کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یوں سمجھایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، ان کی ذات سے، ان کے عمل سے، ان کے فعل سے، ان کے قول سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہو، کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کو صلاحیتیں بھی مختلف عطا فرمائی ہیں اور مخلوق خدا کی ضرورتیں بھی مختلف ہیں۔ تو جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، آپ اپنی اس صلاحیت کو اللہ کی مخلوق کے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو اللہ نے علم عطا کیا ہے تو وہ علم کے ذریعے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے۔ کسی کو اللہ نے مال عطا کیا ہے تو وہ مال کے ذریعے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے ہنر عطا کیا ہے تو وہ ہنر کے ذریعے اللہ کے مخلوق کی خدمت کرے۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے تو وہ اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے۔ یعنی اللہ نے جو بھی صلاحیتیں اپنے بندوں کو عطا کی ہیں، اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری دی ہوئی ان صلاحیتوں کو میری مخلوق کے فائدے کے لیے استعمال کریں، ان سے میری تمام مخلوق کو فائدہ پہنچے، کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن یاد رکھیں کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں بھی اللہ رب العالمین نے کچھ اصول واضح فرما دیے ہیں، اور یہ اصول ہمیں اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید سے ملتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو فائدہ پہنچائیں، کسی کی خدمت کریں تو اس میں خیر کا پہلو غالب ہو، یعنی خیر کو پھیلانے والا کام ہو اور شر کو روکنے والا کام ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر جائز اور ناجائز کام میں آپ مخلوق کے ساتھ تعاون کریں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تو تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو۔ تو لہٰذا خدمت میں یہ پہلا اصول ہے کہ خیر کا فروغ ہو اور شر کا راستہ روکا جائے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اعمال خیر پر استقامت میں تعاون ہو۔ خیر کا سلسلہ جاری ہے تو آپ اس کو جاری رکھنے میں تعاون کریں اور شر کے سلسلے کو روکنے میں تعاون کریں۔ تیسری بات جو عام طور پر خدمت سمجھی جاتی ہے، عام معانی میں، عام فہم زبان میں، وہ ہے مالی تعاون۔ تو قرآن کریم نے مالی تعاون پر بھی بے پناہ اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ کے ابتدا میں اہل ایمان کی، پرہیزگاروں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ کریم فرماتے ہیں
الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقین وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں تیسری صفت جو ہے وہ مالی تعاون کے قبیل سے ہے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی آپ کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا ہے، اللہ کی مخلوق کو کہیں بھی ضرورت ہے تو آپ اس مال کو اپنا مال نہ سمجھیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا مال سمجھیں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت میں اسے صرف کر دیں، تو اللہ رب العالمین آپ کو اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے دوسرے مقام پر فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ مرتبے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو، پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ اسی لیے تیسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ آپ کے مال میں حق ہے، ایک مقرر کردہ حق۔ مقرر کردہ حق سے مراد زکوٰۃ کا فریضہ ہے کہ اللہ نے ایک ریشو اور ایک لمٹ مقرر کی ہے کہ اتنا مال اگر کسی شخص کے پاس ہے تو اس میں سے اتنا حصہ اللہ کا ہے، وہ اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کرنا ہے۔ وہ للسائل، سائل کے لیے بھی ہو سکتا ہے، والمحروم، اور اس شخص کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے تو ضرورت مند لیکن سوال نہیں کرتا۔ حدیث مبارکہ اور قرآن کریم میں یہ اصول بیان فرمائے ہیں۔ چوتھا اصول یہ بیان فرمایا کہ آپ کسی کے ساتھ تعاون کریں تو اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں، عزت نفس کا بھی خیال رکھیں۔ خدمت مع الاکرام کلا بل لا تکرمون الیتیم، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ والے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، اگر ہم نے آپ کی خدمت کی ہے، آپ کی خوراک کی، لباس کی، دوسری ضرورتوں کو پورا کیا ہے تو کس لیے کیا ہے؟ لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی تم سے کوئی اپریسیشن چاہتے ہیں۔ ہم نے یہ کام کس لیے کیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے دل میں کہیں بھی یہ بات نہ آئے کہ میں نے ان پر احسان کیا ہے، بلکہ دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ان کا احسان ہے مجھ پر، تاکہ میرا مالی فریضہ بطریق احسن ادا ہو گیا ہے، میری مالی عبادت بطریق احسن ادا ہو گئی ہے۔ اگر کہیں یہ بات ذہن میں آ جائے کہ میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے، میں خادم ہوں، ان کی خدمت کرنے والا ہوں، تو پھر اللہ رب العالمین اس اجر کو ضائع فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں خدمت خلق کے بڑے بہترین اصول سمجھ آتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث قدسی روایت کرتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو بلائیں گے اور بلا کر پوچھیں گے اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا یا اللہ میں آپ کی کیسے عیادت کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ کریم فرمائیں گے اے میرے بندے، میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور اسے عیادت کی ضرورت تھی، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے بھی اس کے پاس پاتا۔ پھر اللہ کریم فرما دیں گے اے میرے بندے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو اللہ کریم کا یہ بندہ جواب دے گا یا اللہ آپ تو سارے جہان کو پالنے والے ہیں، سارے جہان کو کھلانے والے ہیں، میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا؟ تو اللہ کریم فرمائیں گے میرے بندے، میرا فلاں بندہ اس کو کھانے کی ضرورت تھی لیکن تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا،
اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے بھی اس کے پاس ہی پاتا۔ پھر اللہ کریم فرمائیں گے اے میرے بندے، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ وہی جواب دے گا کہ یا اللہ میں آپ کو کیسے پانی پلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ کریم فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ، اس نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے بھی اس کے پاس ہی پاتا۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں اللہ کریم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں سمجھائی۔ فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ، جو شخص کسی دوسرے شخص کی دنیاوی مشقتوں میں سے کسی مشقت کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالی روز آخرت کی مشقتوں کو اس سے دور فرما دے گا۔ من یسر علی مؤسر یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص کسی تنگ دست کے لیے آسانی کرے گا، اللہ دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانی فرما دے گا۔ من ستر علی مسلم سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، ضرورت کے وقت پردہ پوشی بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ فرمایا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اور آخر میں فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں رہتے ہیں، اس کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اللہ کے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے خدمت خلق کا وہ پہلو کہ جسے قرآن و سنت میں اجاگر کیا گیا۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی زندگیوں کو دیکھ لیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اپنی رسالت اور پیغمبری کے فریضے کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی پیشہ بھی اختیار کیے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی اور کعبہ کی تعمیر کو دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کی پانی پلانے کی خدمت کا ملاحظہ فرمائیں، سیدنا سلیمان اور جناب داؤد علیہ السلام کی حکومت اور صنعت و حرفت کو دیکھ لیں۔ یہ تمام کے تمام کام میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بکریاں بھی چرائیں اور تجارت بھی فرمائی۔ یہ کس لیے؟ اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لاتے ہیں تو اس وقت ان کے پاس مال و دولت کی کس قدر فراوانی ہوتی ہے، لیکن اپنا سارا کا سارا مال وہ خدمت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت ہیں، لیکن مدینہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں کہ کہیں کوئی ضرورت مند ایسا تو نہیں ہے جس کی خبر ہم تک نہ پہنچی ہو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے بے پناہ مال و دولت عطا فرمایا، وہ واقعی غنی تھے، لیکن اپنا سارا مال ضرورت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرما دیتے۔ مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ ہو یا مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باسیوں کے لیے میٹھے پانی کا معاملہ ہو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ خدمت خلق میں آگے آگے نظر آتے ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ، حضرات حسنین کریمین کے دسترخوان کو ذرا پڑھیے، انہوں نے اپنا سارا کا سارا مال جو اللہ نے انہیں دیا ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے ہمیشہ وقف رکھا ہے۔
تو انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی حیات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کی خدمت کو بھی اپنا شعار بنا لیں۔ اور پھر جو شخص خدمت کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے کیا فوائد عطا فرماتے ہیں۔ خدمت کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے 40 سالہ زندگی کا مطالعہ کریں تو اس سے آپ کو جو بنیادی نقطہ حاصل ہوگا وہ بھی خدمت خلق ہے۔ اس لیے کہ جب وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجہ کے پاس تشریف لائے، تو اماں خدیجہ نے جن الفاظ سے آپ کو تسلی دی اس میں خدمت کا پہلو نمایاں نظر آتا ہے۔ فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکرب، بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، ناداروں کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی بات سورۃ الاعلیٰ میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ دوسری بات، خدمت خلق ذریعہ نجات ہے۔ خدمت خلق ذریعہ نجات ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بد کردار عورت نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا، اپنا موزہ اتارا، کنویں میں ڈالا اور اس کو پانی پلایا۔ اللہ رب العالمین نے صرف اس عمل کی وجہ سے اس کو معاف فرما دیا اور جنت میں داخل فرما دیا۔ اللہ رب العالمین کی مدد کے حصول کا بنیادی ذریعہ خدمت خلق ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کے الفاظ تلاوت کیے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے تو آپ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے کوشاں رہیں۔ اور اسی طرح قیامت کی سختیوں سے اللہ رب العالمین خدمت خلق کی وجہ سے نجات عطا فرمائیں گے۔ من نفس عن مؤمن کربتا نفس اللہ عنہ کربتا من کربات یوم القیامہ۔ اور اللہ رب العالمین رزق بھی عطا فرمائیں گے اور ہمیشہ مدد اور نصرت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں رزق عطا کیا جاتا ہے تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ یعنی اگر کمزوروں کا تم خیال کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد بھی فرمائیں گے اور تمہیں رزق بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق اللہ کی مخلوق کے فائدے کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔